تو خواجہ صاحب جو پاکستان میں میرے خیال سے سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ لوگ رکھتے ہیں وہ ٹیڈی کبوتر ہے. اس کی ہسٹری ہمیں بتا دیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بیٹا اب ہر آدمی دانا بازار سے خرید کے ڈالتا، اس کا اپنا تو ہوتا نہیں ہے، اور ہر آدمی وہ چیز رکھے گا جس کا رزلٹ اچھا ہوگا. فضول چیز رکھنی فضول ہے، کیونکہ جب آپ نے اتنا مہنگا دانا ڈالنا ہے تو آپ اچھی چیزیں رکھیں گے، اور جب آپ نے کمپٹیشن میں جانا ہے تو اچھا کبوتر ہوئے گا ہی تو وہ کمپیٹ بھی کرے گا. تو اس لیے ٹیڈیوں کا رزلٹ سب سے اچھا ہے اور لوگ ٹیڈی کبوتر رکھ رہے ہیں. اب میرے بڑوں نے، بزرگوں نے تو ٹیڈی کبوتر آپ بنائے ہوئے ہیں، پر اب ہم کو ٹیڈی کبوتر اچھے سے اچھا 5-6 ہزار کا، 4 ہزار کا بازار سے مل جاتا ہے. تو اب ہم کو آپ فارمولوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے تو وہ ان پہ ٹیڈی جب کبوتر بنے تھے، یہ بنے تھے 60s میں، 1960 میں. یہ 68 کی بات ہے، 62 62 کی بات ہے جب رنگ والی کبوتری اڑی تھی. ٹیڈی کبوتروں میں 4 نسلیں پڑی تھیں تو وہ ٹیڈی کبوتر بنے تھے. سب سے پہلے انہوں میں رامپور کے کبوتر پڑے تھے، انہوں میں چوہے کبوتر پڑے تھے، انہوں میں مسے کبوتر پڑے تھے، اور انہوں میں کمگر کبوتر بنے تھے. یہ 4 کبوتروں کا مرکب ہوا تھا تو پھر وہ کبوتر بنے تھے. انہوں کا نام مستری مرحوم صاحب نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ٹیڈی نہیں تھا رکھا، ان کا نام انہوں نے رکھا تھا تصویریں. ٹیڈی بعد میں آیا نام، جب انہوں کا ایک چھوٹا بھائی تھا متریا جس کا نام تھا مستری رشید، اس کو شیدہ ٹیڈی کہتے ہوتے تھے، اس کے نام سے منسلک ہوئے تھے تو وہ ان کا نام ٹیڈی پڑا تھا. اور اخیر میں انہوں میں 4 نسلیں اڑ رہی تھیں، تصویریں اڑ رہی تھی، تو استاد کریم بخش کی کبوتری رنگ والی گری تھی، جس کا باپ لاہور سے میاں ویدی مرحوم کے گھر سے گیا ہوا تھا اور وہ جان صاحب والا تھا، اور اس کی ماں جو تھی وہ کمگر کبوتری تھی فیروز پور کی، لالا احمد خان کی، جو یوسف خان کے اور فرید خان کے ماموں ہوتے تھے. انہوں نے وہ کبوتری دی تھی اور کبوتر ادھر سے گیا تھا، اور استاد کریم بخش مرحوم نے وہ جوڑا لگایا تھا اور اس کے بچے نکلے تھے، جو رنگ والی نے 2 سال لگاتار مستری صاحب کو بھی جیتا ہوا ہے. یہ وہ کبوتری پھر گر گئی تھی، اور وہ پھر کبوتری انہوں نے، مستری صاحب اس کو ڈین کہا کرتے تھے رنگ والی، وہ کبوتری گر گئی، مستری صاحب کے اڑکے آگے چڑھ گئی، انہوں نے پھر اپنی تصویروں میں ڈالا تو ٹیڈی بنائے تھے. بیٹا ٹھیک ہو گیا. اچھا صاحب، کبوتر ہے کمگر، اس کو دوسرا نام بھی ہے، آپ کہتے ہیں کمانگر کہتے ہیں، اس کی اس کی میں یہ بیٹا کمان گر، اصل نام کمان گر ہے، کمگر نہیں ہے. کمان گر ایک قصور کی قوم ہے، برادری ہے، جو لاہور کے ہوتے تھے، تیر انداز خاندان. یہ پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے سیکھی ہوئی ہے. میاں لطیف تیر انداز، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لاہور کے لیونگ لیجنڈ تھے، پتنگ باز تھے. وہ ان کے بڑے تیر بنایا کرتے تھے، اور قصور کا خاندان تھا جو کمان بنایا کرتا تھا. یہ تب کی بات ہے جب مغلیہ خاندان میں سکھوں کے لڑائی جو ہوتی تھی وہ تیروں سے اور کمانوں سے ہوا کرتی تھی. وہ کمان گروں کے خاندان میں کبوتر جو ہوتے تھے وہ کمان گر کلوایا کرتے تھے، تو اس لیے اب جلدی میں لوگ کمگر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایسا یہ فیروز پوری کبوتر کیا چیز ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ فیروز پوری کبوتر بیٹا بہت خوبصورت کبوتر ہیں، بہت نازک کبوتر ہیں اور اچھے کبوتر ہیں. فیروز پوری کبوتر کی اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ کسی
की, क्रॉस की या मुताजी के मालिक नहीं है। वो आप एज इट इज़ हैं अगर तो अच्छे उड़ रहे हैं, पर सिर्फ उन्हों की एक ड्रॉबैक है कि वो थोड़े से गुसील है, वो बड़ी जल्दी रवा हो जाते हैं। आप उन्हों को अगर 10 पर आप उन्हों को उड़ाना तो बचपन में शुरू कर दें, पर बाजियों में तब डालें जब 1 साल पुराने हो जाएं, तो वो आपको टेडियों से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर फिरोजपुरी असल हैं, पर उन्हों का एक ड्रॉबैक जो है वो ये है बेटा कि वो गुसील हैं, बड़ा लंबा लंबा उड़ते हैं, उनका छोटा गेड़ा नहीं है, और वो थोड़ा सा लाहौर शहर से बाहर का लगा मांगते हैं। अब मैं फिर किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहता। अब लाहौर के जितने भी बड़े कबूतरबाज हैं, पजारो ग्रुप, डेरेदार, जिनके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, बेटा आप लोग जब लाहौर शहर में अंदरून रहते थे आपका क्या रिजल्ट होता था? क्योंकि आपके पास कबूतर तो अच्छे होते थे, वो लम्बा लम्बा फिरा करते थे, घर बैठते नहीं थे होते, उनमें सियानफ कब थी। अब जब आप लोग दूर चले गए हैं, कबूतर निकलेगा तो अपने इलाके में ही वो फिरता रहेगा, दूर दूर कोई छत नहीं होगी तो वो आपके घर ही आके बैठेगा ना बेटा। आपने अब रिजल्ट अच्छे लिए हैं तो बाहर जाके लिए, शहर में आके आपका क्या था? ये फिरोजपुरी बने कैसे थे, इसकी जरा बता दो। फिरोजपुरी मेरे होश से पहले के बने हुए हैं, और ये फिरोजपुर के हैं। ये शेर नवाब के कबूतर हैं जो यूसुफ खान का और फरीद खान का नाना होता था, ये उसके कबूतर हैं, ये हमारे कबूतर नहीं है। हमारे पास कबूतर पाकिस्तान बनने से पहले आ गए थे फिरोजपुर के कबूतर, पर फिरोजपुर के कबूतरों के सिर थोड़े से छोटे हैं। फिरोजपुर के कबूतर जितने भी हैं ये मियाँ नज़ीर ललियानी वालों के पास होते थे। कसूर के कबूतर लाल आंखों में होते थे, पर वो सिर में थोड़े से बड़े होते थे। कमानगारों के कबूतर सिर में चौड़े होते थे, उनका सिर बड़ा होता था जिस तरह सियालकोटी कबूतरों को होता है। फिरोजपुरी कबूतरों का सिर छोटा होता था, टेडियों टाइप होता था, पता नहीं था चलता कि ये मादी है कि ये नर है, 1 साल के बाद पता चलता था। Please subscribe my YouTube channel for more videos and updates.